بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کشمیر۔ اور 30 نومبر 2022 کو ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر نے بلدیاتی الیکشن کا حکم دے دیا ہے، اور آزاد کشمیر حکومت نے بلدیاتی جو مسودہ اسمبلی میں پیش کیا تھا 15ویں ترمیم کے حوالے سے، وہ بھی واپس لے لیا ہے۔ اب کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے، چونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اور اپوزیشن ہے، یہ مل کے آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ اختیارات نچلی سطح پہ جا سکیں۔ آج ہم بات کریں گے چودھری لطیف اکبر صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں۔ چودھری صاحب آپ کا شکریہ۔ اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 30 نومبر ڈیٹ تو فکس ہو گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اور جو آزاد کشمیر کے لوگوں میں غم و غصے کی کیفیت بھی پائی جاتی تھی کہ آزاد کشمیر حکومت اور اپوزیشن جماعتیں مل کے بلدیاتی انتخابات میں رکاوٹیں، کیا یہ درست تھا؟ پہلی بات میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن ہر صورت میں بلدیاتی الیکشن کے حق میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اور ہم نے شروع سے یہ بات کہی ہے۔ وہ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں جو لوگ الیکشن میں حصہ لیتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، نہ تو انہوں نے کبھی جنرل الیکشن میں حصہ لیا اور نہ وہ کبھی بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا کنسرن تھا اباؤٹ دی الیکشنز وہ بڑا واضح اور کھلا تھا۔ ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ واضح موقع رکھا کہ بلدیاتی الیکشن کرانے سے پہلے دو چیزیں بہت ضروری ہے۔ ایک اس کے قانون میں تبدیلی کہ ان کو بلدیاتی اداروں کو فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو پاور دیے جائے۔ ٹھیک ہے، جب تک یہ نہیں دیے جائیں گے تو آپ لیڈرشپ پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ ایک ٹاؤٹ پیدا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا جو وجہ یہ ہوگی کہ اگر ان کو فائنینشیل پاور نہیں ملتے تو اپنے فنڈز کے لیے کبھی اے ڈی لوکل گورنمنٹ کے پاس، کبھی ڈی جی کے پاس، کبھی سیکرٹری کے پاس، کبھی وزیر کے پاس، کبھی وزیر کے پاس دروازوں پہ کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک اس طریقے سے وہ کبھی بھی ایک لیڈرشپ پیدا کر نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پاور یہ کہ کسی بندے کو اپنے چپراسی لگانے کا یا اس کو ہٹانے کا اختیار نہیں ہے تو وہ کیسے اس ادارے کو مؤثر طریقے سے کام کر سکے گا۔ تو یہ بنیادی تبدیلیاں جو ہم شروع سے پیپلز پارٹی کے منشور بھی شامل تھا، اور یہ میں جیسے پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی ہم نے اپنی سینٹرل سیکریٹری میں یہ قرارداد منظور کیا۔ اب جو ایک تو یہ اس پہ حکم تھا، دوسری بات یہ تھی کہ جو بنیادی وجہ تھی وہ ووٹر لسٹوں کی تھی۔ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن نے جنرل الیکشن میں بھی has failed to make the arrangements for free and fair elections، کیونکہ ان کی ووٹر لسٹیں بہت غلط تھی۔ مہاجرین کی دیکھیں وہ بھی غلط تھی، آزاد کی دیکھیں وہ بھی غلط تھی۔ مجھے اور بات کی جگہ تو پتہ نہیں، لیکن مظفر آباد میں یہ حالت ہو گئی کہ میرے حلقے سے اٹھا کے کوڑی میں لگا دی، اور کوڑی سے اٹھا کے گڑھ بٹن میں لگا، گڑھ بٹن اٹھا کے چناری میں لگا دی لوگ۔ پھر وہاں پہ ڈی سی کے سربراہی میں ایک کمیٹی بنی، اس علی اکبر روان ہائی اسکول میں 20-25 کمپیوٹر کے بندے بٹھا کے کسی حد تک اس کو درست کیا، لیکن الیکشن کمیشن نے کوئی کام اس پہ نہیں کیا، اور وہ پھر بھی غلط تھا۔ ایون آن دی لاسٹ ڈے آف الیکشن رات کو 11 بجے مجھے بادل لکھوی کی کال آئی کہ میرے حلقے کے 40 بندے جو آپ کے حلقے میں درج ہو گئے۔ میں نے الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو، الیکشن کے ممبرز کو میں نے کال کی، اور میں نے کہا یہ مسئلہ اس کو ٹھیک کرے۔ انہوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا۔ 12:30 بجے میں نے مظفر آباد پریس کے لوگ گواہ ہیں، میں نے پریس کانفرنس کی اس بات کو نوٹس پہ لایا۔ اب ہم یہ بتائیں کہ چلو وہ بڑا الیکشن تھا، 40 ووٹ ادھر ہو گئے، 40 وہ ادھر ہو گئے، فرق تو پڑتا ہے، لیکن چلو نہیں ہو سکا۔ آپ یہ بتائیں یہ جو الیکشن ہے یہ نیچلی سطح پر ہے، اس پہ آدھا ووٹ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ 31 سال آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں، اور 31 سال غلط ووٹر لسٹوں پہ آپ الیکشن کرائیں گے، 31 سال آپ غلط حلقہ بندیوں پہ الیکشن کرائیں گے، تو آپ کیسے رزلٹ دیں گے؟ مجھے آپ یہ بتا دیں۔ ہم نے انہیں کہا کہ آپ ووٹر لسٹوں کو ٹھیک کریں، ہم نے کہا حلقہ بندیوں کو ٹھیک کریں، لیکن انہوں نے کوئی نہیں۔ اے پی سی بلائی ہے، الیکشن کمیشن نے ایک اے پی سی بلائی جس میں ساری پولیٹیکل پارٹی تھے، میں بھی تھا اس میں، نون کے بھی شاہ غلام قادر صاحب تھے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، خواجہ فاروق صاحب ان کو ریپرزینٹ کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جے یو آئی کے تھے، اور بہت سارے اور لوگوں کے پولیٹیکل پارٹی، جے کے پی دوسرے سب پارٹی کے لوگ تھے۔ تو انہوں نے ہمیں 88 جو آئٹمز ہمیں دکھائے انہوں نے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کام ہے، الیکشن ایجنٹ کا یہ کام ہے، پول ایجنٹ کا یہ کام ہے، اور 87 میں انہوں نے یہ ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز پر ڈال دی۔
ٹھیک ہے میں نے کہا کہ یہ 87 کام جو ہم نے کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ مجھے یہ بتا دیں. آپ ووٹر اسٹیٹ ہم کہتے ہیں ٹھیک کرو, کہتے ہیں جی اے سی نے خراب کر دی ہے. آپ کیا ہم کہتے ہیں جی ہلکا بندیاں خراب ہو گئی ان کو ٹھیک کرو. آپ کہتے ہیں ڈی سی خراب کر گیا جی. میں نے کہا یہ ڈی سی یا اے سی دے آر اپوائنٹڈ بائی دی الیکشن کمیشن آف آزاد جموں اینڈ کشمیر. یہ آپ کے ماتحت ہے, آپ مہربانی کر کے اپنے ماتحت عملے سے کام لینا سیکھیں, اور جب تک ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتے آپ الیکشن شیڈول کا اعلان نہ کریں, اس کو بیٹھ کے درست کریں. ہم تو چاہتے ہیں کل الیکشن ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کمال یہ کی کہ ٹاؤن کمیٹیز پہلے جہاں پہ 5 وارڈ تھے 6 وارڈ تھے, اب ان ٹاؤن کمیٹیوں کو انہوں نے 2 وارڈوں میں تبدیل کر دیا, 3 وارڈوں میں. اب یہ بتایا جس وارڈ ٹاؤن کمیٹی میں اندر 8 مقام کی ٹاؤن کمیٹی ہے, 2 وارڈ ٹوٹل پر رہ گئے. ٹھیک ہے. اب اس 2 وارڈ کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں ایک پیپلز پارٹی کا جی جاتا ہے یا ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے جی جاتے ہیں, پی ٹی آئی کا یا نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا پی ٹی آئی. اب یہ 4 بندے انہوں نے الیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتا دے الیکشن کمیشن وہ 4 بندے کیسے پرپوزل سیکرٹری کہاں سے لائیں گے ان کو. نہیں لیکن اب وہ درست سنیں نہیں, یہی تو میں کہتا ہوں, یہ جو ہمارا کنسرن تھا پہلے وہ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر کیا 2 بندے 4 بندوں کو جو ہے وہ پرپوز سیکنڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کرتے. مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ہوگا. جب سے لوکل باڈی کا الیکشن ہمارا گاؤں علیحدہ وارڈ تھا, اس کو 7 والے گاؤں کا لگا دیا. ہم لوگ رٹ میں چلے گئے, لوگ گئے رٹ میں, کورٹ نے فیصلہ کیا جی کہ آپ اس کو دونوں کو علیحدہ وارڈ بنائیں. اب انہوں نے یہ کیا کہ میرے گاؤں کے وارڈ کو اٹھا کے ایک اور گاؤں کے ساتھ لگا دیا. اچھا. اب جو ریونیو ولیج ہے اس کو جب آپ تقسیم کریں گے یا اس کو آپ کسی کے ساتھ اٹیچ کریں گے غیر ضروری طور پہ, ہر ریونیو ولیج کے اپنے مسائل ہیں. ٹھیک ہے. ایک گاؤں کا جو مسئلہ ہے شاید دوسرے گاؤں کا مسئلہ نہ ہو. کسی کی پانی کا مسئلہ ہے, کسی راستے کا مسئلہ ہے, کسی اسکول کا مسئلہ ہے, کسی اور چیز کا مسئلہ ہے, تو آپ اس کو کیسے مطلب ہے اس کو ٹھیک کر کے لے کے جائیں گے. تو اس طریقے سے انہوں نے وارڈوں میں جو ہے وہ خرابی پیدا کیا. مجھے کسی نے کل بتایا کہ میرے حلقے میں بھی 6 میل دور سے ایک گاؤں کو اٹھا کے دوسرے گاؤں سے لگا دیا. سیم از دی کیس ان آل اوور آزاد کشمیر. تو ہمارے یہ کنسرن ہے, ہم الیکشن کمیشن کے خلاف نہیں ہے, ہم نہ کسی اور کے خلاف ہے. ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ یہ الیکشن کمیشن ان چیزوں کو پہلے ٹھیک کرے, اس کے بعد جو الیکشن کرائے. وہ ٹھیک کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ٹھیک کرنے کی انہیں اہلیت ہے. تو ویری فرینک آئی ٹیل یو ون تھنگ, اگر وہ ٹھیک کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, ہم اس کو چلنے کی تیاری. لیکن گورنمنٹ نے یہ غلطی کی, ہم نہیں گورنمنٹ کے پاس کہ گورنمنٹ ہمارے پاس آئی, کیا لگے جی یہ ایشوز ہے. میں نے کہا یہ ایشوز تو ہے, اور ان دی مین ٹائم انہوں نے فوری طور پہ الیکشن کرا اس کرا. ٹھیک ہے. یہ پرائم منسٹر ہمارے پریزیڈنٹ, پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ, نون لیگ کے پریزیڈنٹ, باقی سب کے ساتھ بیٹھ کے, جے یو آئی کے ساتھ اور ساری باتوں کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو کہتے ہیں کرے نہیں کرتے تو ہم جو ہے وہ ان سے لے کے تو دوبارہ لوکل باڈی کے الیکشن کمیشن بنائیں گے, اور اس میں جو ہے اب سیاسی جماعتوں کی اور حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی جب نہیں. حکومت کا مجھے نہیں پتا کیا حکومت ہے, کیونکہ حکومت میں حکومت کو ریپرزینٹ تو نہیں کرتا. اس ترمیم کی حد تک ہم صرف اس لیے ان کے ساتھ گئے تھے, انہوں نے ہم سے کہا تھا جی کہ ہم اس کو درست کرنا چاہتے ہیں وارڈ بندی کو, ووٹرز کو. اب انہوں نے واپس لیا, یہ انہوں نے غلط کیا ہے. واپس نہیں, ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا انہوں نے واپس لیتے وقت. سو وی آر ناٹ ود دی گورنمنٹ, یا اس کے کسی فیصلے میں ہم ساتھ لیے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے, اس فیصلے کی روشنی میں سب سے پہلے الیکشن کمیشن کو ان ووٹر لسٹوں کو, ان حلقہ بندیوں کو, پول اسکیم کو درست کر دیا. ہائی کورٹ کا ایک اور فیصلہ آ گیا. اب یہ دیکھو نا, یہ کیسی جو کم ہے ان کو ختم ہی کر دیا. اب یہ ایک ایسی عجیب بات ہے. میں کیا کہتا ہوں, اور ساری پولیٹیکل پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جناب آپ جو پرانی وارڈ بندی ہے اس پہ الیکشن کروا دیں, اور جہاں پہ آبادی کسی بڑا وارڈ ہے اس کو ملٹیپل وارڈ بنا دیں. پہلے بھی ہوتا رہا ایسی بات ہی, لیکن جو یونین کونسل لیول پہ آپ کی تقسیم ڈال دیا ہے اس کو ختم کر. ٹھیک بات ہے, لیکن چیز سب ایک نوجوانوں کی جو امیدیں ہیں وہ تو آپ لوگوں سے ہیں نا, سیاستدانوں سے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تو بہت زیادہ بھی ان کی امیدیں ہوتی ہیں. پھر حکمت عملی آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے, جس طرح آپ نے مسائل کا ذکر کیا کہ اس طریقے سے اگر اختیارات نہیں ان کے پاس ہوں گے, وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس جا کے وہ بیٹھیں گے, اے ڈی کے پاس, تو پھر تو مسائل ہوں گے, وہ تو اس طریقے سے امپاور نہیں ہوں گے. امپاور کرنے کے لیے حکمت عملی پہلے ہم نے گورنمنٹ سے یہ بات کی تھی جی جب انہوں نے 15th امینڈمنٹ لائی تھی یہ لوکل باڈی کے الیکشن کے حوالے سے, تو آپ نے ان سے بات کی تھی. آپ نے 2 باتیں لوکل باڈی ایکٹ میں اس میں تبدیلی لانی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو فائنینشیل پاور دیں گے اور ایڈمنسٹریٹو پاور دیں گے. اگر گورنمنٹ لے آتی ہے تو ویل کو, نہیں تو میں خود ہماری پارٹی اپوزیشن مل کے اس میں امینڈمنٹ لے کے آئیں گے. اب کامیاب ہوتی ہے, نہیں کام کرتے ہیں تو گورنمنٹ پہ متھے لگی, ہم تو نہیں, اس میں ہماری حصہ تو نہیں ہے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کو کامیاب کریں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نوجوانوں کو اور خواتین کو,
کسانوں کو. اب اس پہ کسانوں کا بھی ذکر ہے, لیکن کسانوں کی رسید کو نہیں رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جو کانسٹیٹیوشن کی 3D ہے آئین کی, اس میں کسانوں کا لفظ بھی موجود ہے, کسانوں کو بھی اس پہ ریپرزنٹیشن دی جائے گی. اب جب کہ آرڈیننس کے اندر یہ کسانوں ہے اس کو موجود نہیں ہے, تو یہ ساری تبدیلیاں جو ہیں کسانوں کو, ہر قسم کے طبقہ فکر کو, وہاں پہ لیبرز کو ہے, وہاں پہ جس طرح پاکستان کے اندر ہے اس طریقے سے کو لایا جائے گا, ان کو امپاورمنٹ کیا جانا چاہیے. میری یہ ذاتی رائے ہے. اور سب سے پہلے اور ووٹر لسٹوں کو درست کریں گے. ہم الیکشن کمیشن کو چٹھی بھی لکھیں گے, ہم اس کے پاس بھی جائیں گے کہ ووٹر لسٹ درست کریں, حلقہ بندیاں درست کریں. پرابلم ہماری طرف سے نہیں ہو رہا, پرابلم گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہا ہے. گورنمنٹ نے بعض ایسے فیصلے جو ان کو کرنے چاہیے تھے وہ انہوں نے نہیں کیے, اور الیکشن کمیشن بھی مجبور ہو کے ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے. الیکشن کمیشن کا یہ ایشو ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی ذمہ داری اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے جو ڈی سی کرے, ایس پی کرے, چاہے جہاں میں جائے, ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. میں یہ کہتا ہوں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ووٹر لسٹ اگر اے سی خراب کرتا ہے تو اس کو پوچھے, اگر ڈی سی خراب کرتا ہے تو اس کو وارڈ بندی اس کو پوچھے, کمشنر کرتا ہے تو اس کو پوچھے. یہ ان کے پارٹی نا فار پریکٹیکل پرپسز آف الیکشن, لوکل باڈی الیکشن, جنرل الیکشن, دے آر انڈر دی سپرویژن آف الیکشن کمیشن. نہیں لیکن الیکشن کمیشن کیوں ایسا کو با اختیار نہیں ہے؟ نہیں, با اختیار بھی ہے, با اختیار بھی ہے, لیکن الیکشن کمیشن لیتھارجک ہے. اہلیت نہیں ہے پھر. میں نہیں سمجھتا اہلیت بھی میں, لیکن لیتھارجک ہے. اچھے لوگ ہیں, لیتھارجک ہے. اچھا پھر پیپلز پارٹی کتنی تیار ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے؟ مطلب جو حکومت ہم تو پہلے بھی تیار تھے. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت رکاوٹ بنے گی, حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی, حکومت اپوزیشن کی جماعتوں کو لے کے چلے گی کہ ٹھیک ہے جی؟ نہیں, یہ حکومت سنجیدہ ہے ہی نہیں ہے. میں آپ کو سنجیدہ, اتنی غیر سنجیدہ حکومت. اور میں نے اپنی زندگی میں, مجھے بھی 40 سال ہو گیا مختلف حکومتوں میں رہتے ہوئے بھی, اپوزیشن جتنی کیا لفظ مجھے استعمال نہیں ہوتے کہ یہ حکومت میں نے اپنی زندگی میں ایسی حکومت کو, جس چیز کا پرائم منسٹر 4 دن آفس میں نہیں بیٹھتا, 2 دن اسمبلی میں نہیں بیٹھتا, اپنے منسٹرز کی وہ تذلیل کرتا ہے, اپنی کیبنٹ کی وہ تذلیل کرتا ہے, اس نے اپنی اسمبلی کی تذلیل کی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ گورنمنٹ یہ کسی صورت بھی اس قابل ہے کہ یہ کوئی ڈلیور کر سکے گی آئندہ بھی. وہ تو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. دعوے کرتے ہیں, مجھے آپ بتائیں دعوے کرتے ہیں, آپ مجھے ریکارڈ لگا کے دکھا دیں کتنا سا یہ اسمبلی میں بیٹھا. یہ 15 منٹ سے اوپر ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتا. اچھا 15 منٹ میکسیمم, اس کے بعد پھر آدھا گھنٹہ غائب ہو جاتا ہے, پھر 15 منٹ کے بعد بیٹھتے ہیں. اے پی سی میں یہاں پہ اس نے یہ بات کی. اچھا تو کیسے چلے گا نظام؟ نہیں, یہ نظام تو نہیں چل سکتا, یہ گورنمنٹ تو نہیں چل سکتی. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. اور جن لوگوں نے اس کو لایا انہیں کنسیڈر کرنا چاہیے, انہیں بار بار سوچنا چاہیے کیسے لوگوں کو لے کے آئے. آزاد کشمیر ایک احساس خطہ ہے, تحریک آزاد کشمیر کا بیس کیمپ ہے. یہاں پہ بہت بڑے ایشوز ہیں, بہت بڑے مسائل ہیں. کیبنٹ میٹنگ 3 دن تک ملتوی ہوتی رہتی ہے. صبح 10 بجے شروع ہوتی ہے, شام کو 3 بجے, پھر 7 بجے جاتی ہے, پھر دوسرے 10 بجے جاتی ہے, پھر 3 بجے جاتی ہے, پھر رات کو کیبنٹ میٹنگ کی رات کو 12 بجے کی کیبنٹ میٹنگ اسٹارٹ ہوتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ حکومت چلے گی؟ جب لوگ سو جاتے ہیں ان کی حکومت چلتی ہے, جب لوگ جاگتے ہیں جن کے مسائل ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو آزاد کشمیر کی جو اپوزیشن ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ آپ لوگ ہم تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم تو کر رہے ہیں, ہم تو کریں گے, ہم تو اس کو مطلب کیا کریں گے آپ؟ ہم جو بھی کر سکتے ہیں, ہم اسمبلی میں اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں ہم. نہیں لیکن حکومت آپ کہتے ہیں کہ چل بھی نہیں سکتی, تو نہیں چل سکتی, یہ میں کہتا ہوں نہیں چل سکتی. اس کو تبدیل کرنا چاہیے, اس کو جو پی ٹی آئی کے اندر سے تبدیل ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس پہ, لیکن یہ گورنمنٹ نہیں چل سکتی. میں آپ کو بتا دوں 15ویں ترمیم کی بعض گشت چلی, وزیر امور کشمیر جو قمر زمان قاہرہ صاحب بھی وہاں تشریف لے کے گیا, آپ بھی ہمراہ تھے. یہ وہ کیا بات تھی کہ پورے آزاد کشمیر میں ایک شور شرابہ مچا کے 15ویں ترمیم آ رہی ہے, اختیارات ختم ہو رہے ہیں, اور آزاد کشمیر کا جو اسٹیٹس ہے وہ ختم ہو رہا ہے, یہ کیا تھا؟ کوئی ترمیم شرمیم والا ایشو نہیں تھا. ٹائنٹل کوٹ ایک ہمارے آزاد کشمیر کا خطہ ہے جہاں سے لوگوں نے بجلی کے بلوں کے خلاف جو ہے وہ مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے. اس مظاہرے میں 2 دن گزر گئے, اور اس پہ اس نے پولیس نے ایک فوڈ کانسٹیبل کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی. کوئی ذمہ دار آدمی وہاں پہ نہیں گیا. یہ بات جب آگے چلی, کوئی گرفتاریوں میں پھر وہ چلے گی, پاک گلی میں پہنچی, وہاں پہ لوگ گھروں میں پولیس سے باہر آنسو گیس ڈرائی وغیرہ وغیرہ. اب جب یہ پاک گلی تک پہنچی بات, تو ہم نے اس کو ایشو اٹھایا اسمبلی کے اندر. اتفاق سے اسمبلی کا سیشن تھا, ٹھیک ہے, میں نے بھی لیا, اور اسد رحیم صاحب نے بھی اس کو لیا. میں نے پوائنٹ آف آرڈر بھی ریز کیا, پھر دوسرے ہم نے تحریک التوا پیش کی, جس لیے ان کے وزیر نے کہا جی ہم اس ایشو کو دیکھتے ہیں اور ہم اس کو ریزالو کریں گے, کیس بھی وڈرا کریں گے سب کو. لیکن بجائے اس کے کیس وڈرا کرتے یا ان کے کام کرتے, انہوں نے
مزید اس کو آگے بڑھا دیا. ٹھیک اس کے بعد راولا کوٹ میں لوگوں نے اب دھرنے پہ لوگ پہنچے. ٹھیک اب اس میں ایسا ایلیمنٹ شامل ہو گیا جو صرف بجلی سے نہیں، بجلی سے آگے بات چلی آگے تھی. بات چلے گی. حالانکہ کوئی حقیقت نہیں تھی. جب قائرہ صاحب نے وہاں پہ بات کی مظفر آباد، انہوں نے کیٹیگری کے لیے کہا کہ جو آزاد کشمیر کے انتظامی یا مالی معاملات ہیں ٹھیک ہے. اس میں گورنمنٹ آزاد پاکستان جو ہے یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، یہ کسی بھی صورت کے اندر یا اتحادی گورنمنٹ ہے، یہ کسی بھی صورت کے اندر اس کو واپس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ کرے گی. پیپلز پارٹی اس نے کہا ہم اختیار دینے والے اس میں اختیار لینے والے صحیح ہے. پیپلز پارٹی نے مثال دی کہ ہم نے جی بی میں اختیار دیے، آپ لوگوں کو اختیار دیے. 18th امینڈمنٹ کے ذریعے پاکستان میں اپنے پریزیڈنٹ نے اپنے اختیار پارلیمنٹ کو دیے، NFC ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کو اختیار دیے، مالی وسائل مہیا کیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر میں ایسی بات کر سکتے ہیں؟ جس ووٹر نے کہا تھا میں خواب میں بھی کشمیر کے بارے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا. یہ ویسے ہی بس پر بات چل گئی تو پھر آگے جو یار لوگوں نے اس کو لے کے چلے گئے. ایسی کوئی بات نہیں. اب دیکھیں نا اب 50 امینڈمنٹ میں تو یہ بھی تھی. میں نے 2 بل پیش کیے ترامیم تو اسمبلی میں. وقت کے ساتھ تو 50 امینڈمنٹ کے 2 بل میں نے پیش کیے. ایک میں نے کہا خواتین کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. دوسرے میں نے کہا کہ جو پاکستان میں خواتین یا جو ریزرو سیٹس ہیں ٹھیک ہے. ان کے طریقہ کار کو آزاد کشمیر کے اندر اسمبلی میں طریقہ کار کو پاکستان کے صوبوں نیشنل اسمبلی کی طرف تبدیل کیا جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ آلریڈی ایک فسٹ دے دی جاتی ہے نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی میں کہ یہ ہماری خواتین ہوگی. جو بھی ان کا پرسنٹیج بنتی ہے اس کو اس کے مطابق نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے اور ان کے کاغذات پہلے سے داخل ہو جاتے ہیں، سیکورٹی ہو کے وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تو اس طریقے سے ہم نے یہ بات کی. اگر وہ بھی تو 50 امینڈمنٹ بھی ہے. اب یہ کہ 50 امینڈمنٹ بری ہے تو پھر وہ بھی بری ہوگی. یہی بات. اس میں میٹیریل دیکھنا چاہیے کیا بات ہے کیا بات. ابھی تک کوئی بات ہے نہیں. گورنمنٹ آف ایج کے سیکٹری نے ایک مسودہ جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے لیکن آفیشیلی وہ بھی ان آفیشیلی سرکولیٹ کر رہا ہے. جب وہ آئے گا دیکھیں. اب جو گورنمنٹ ہے PTI کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ وہ نہ پیش کرنا. کسی نے کہا تم پیش کرو. اسمبلی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہم اس کو نہ منظور کرنا. کسی نے کہا کہ منظور کریں. منظور تو ہم نے کرنا ہے، پیش شروع نہیں کرنا ہے. اگر کوئی PTI کا کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے کہ جی کہ ہم نہیں یہ غلط ہے تو بھائی تم کیوں پیش کرتے ہو غلط؟ پھر آپ یہ بتائیں کہ ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم اسمبلی میں اس کو ووٹ دیں گے تو پھر تو ایسی صورتحال میں جہاں پہ مالی اور انتظامی اختلاف سے واپس لی جائے گی. ایسے تو 50 امینڈمنٹ یا 60 امینڈمنٹ یا 70 میں آئین میں تو ترمیمیں ہوتی رہتی ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے بھی اگر 14 ترمیم ہوئی ہیں تو 15ویں بھی ہوگی، پھر 16ویں بھی ہوگی، پھر 17ویں بھی ہوگی. لیکن 15ویں ترمیم وہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. 15ویں ترمیم میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. جو اس میں جو سبجیکٹ میٹر اس کو دیکھیں اس میں یہی بات ہے. لیکن یہ بتائیے گا چوہدری صاحب کہ جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو اس طریقے سے ڈلیور بھی نہیں کر پا رہی. آزاد کشمیر میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، نوجوان آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آگے سے حکومت ڈلیور نہیں کر رہی تو پھر نوجوان کس طرف جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی یہ آپ کی بات میں آپ کی بات کو بالکل درست سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہے. اور نوجوانوں کے لیے دیکھیں کوئی بھی حکومت میں دیانتدار سے بات کرے تو کوئی بھی حکومت جو ہے وہ سرکاری نوکری نہیں دے سکتی. پھر آزاد کشمیر کے اندر تو سرکاری نوکریاں دینا بہت ہی مشکل کام ہے. بہت چھوٹی سی جگہ ہے لیکن نوکریوں کے مواقع، روزگار کے مواقع فراہم کرنے یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. یہ مواقع جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک بات ہی پڑتی. اس کے لیے گورنمنٹ یہ ہماری جو آزاد کشمیر کے اندر سوئی ہوئی ہے، یہ مواقع نہیں پیدا کر رہے. وہاں پہ افراتفری کا عالم ہے، کوئی قانون ضابطے کی پرواہ نہیں کی جا رہی. یونیورسٹیوں میں غدر مچا ہوا ہے، انسٹیٹیوشن میں غدر مچا ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ کوئی چیز. وزیر مایوس ہے، وزیر ان کے مایوس ہے. میں آپ کو بتا دوں بیوروکریسی تو خیر اس کو مزے ہیں نا. لائق بندے ہوں گے تو وزیر کی تو عشائشی ہو جاتی ہے کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں سر کہ کیونکہ پیپلز پارٹی پہ لوگوں کی آزاد کشمیر میں نظریں بھی ہوتی ہیں، آپ لوگ کیونکہ عوام کے نمائندے بن کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. آزاد کشمیر کے لوگ اگر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی آپ ڈلیور کریں گے. منصوبہ بندی پھر کیا کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے لیے کہ کیسے اگر حکومت آپ کو ملتی ہے تو کریں گے کیا؟ حکومت ملتی ہے تو پھر آپ نے اپنے منشور میں ساری باتیں ڈالی. منشور میں تو تمام سیاسی جماعتیں ساری جماعتیں کی بات نہیں. ہم نے پریکٹیکلی ہم نے بہت سارے ایسے ایونیوز تلاش کیے تھے جس سے ہم نے روزگار کے مواقع لوگوں کو فراہم کیے تھے. نہیں لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو برطانیہ میں کشمیری آباد ہیں، اتنے بڑے بڑے انویسٹر ہیں، آپ لوگ ان کو بھی اس طرف لائیں؟ دیکھیے جی انویسٹر بے شک آیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کوئی انڈسٹریل زون بن نہیں سکتا. تو آج کی بڑی بات یاد رکھیں، انڈسٹریل زون نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے.
जिस बार भी हमें तवज्जो देनी है वो आईटी पे तवज्जो देनी है, ठीक है। टूरिज्म पे तवज्जो देनी है, मिनरल पे तवज्जो देनी है, हाइडल पे तवज्जो देनी है, लेकिन सब tourism लोगों पे को। भी तवज्जो और दी जो जाए तो बहुत इन्वेस्टमेंट जो बड़ा- है वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे करनी है। इन्वेस्टमेंट गाड़ियाँ खरीदने से नहीं हो सकती ऐसे ही है, जो आजकल की जा रही है। बिल्कुल सही बात और हमने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से इसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। यही बात। एजुकेशन पे, हेल्थ पे और दीगर इशू जो शोबे हैं इनमें एग्रीकल्चर पे आप ले जाएंगे, रिफॉरेस्ट्री पे लेके आप जाएंगे, एनवायरनमेंट पे लेके आप जाएंगे। यही बात तो ये बहुत ज़रूरी शोबे हैं जिन पे अगर आप काम करेंगे तो नौकरियों के मौके भी मिलेंगे, रोज़गार के मौके भी मिलेंगे और उसके साथ साथ लोग मुल्क भी तरक्की करेंगे। लेकिन आज़ाद कश्मीर में एक जो बात और देखी जा रही है कि सबसे नाकस खुराक का वहाँ अलमिया हाँ, मिलावट बढ़ है, मिलावट है। उस तरफ तवज्जो नहीं है। और आप समझते नहीं है कि लोगों को अपनी ज़मीनों की तरफ रुख करना चाहिए, एग्रीकल्चर वालों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमने पूरा एक चैप्टर इस पे लिखा है अच्छा, एग्रीकल्चर में हमें क्या क्या करें। हमने स्मॉल डैम्स की बात की है, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन की बात की है, ठीक है, और इसी तरीके से बाकी जो मामला हैं उन पर हमने बात किया, फ्रूट प्लांट्स की बात हमने की है। ये सारे इनकी प्रिजर्वेशन भी और इन पे काम करने की हमने बात की है। देखिए अब जो महंगाई जिस तरफ जा रही है तो हमें एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा जाना पड़ेगा। ऐसे ही लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज़ाद भी तो एग्रीकल्चर लैंड है नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि हमें टूरिज़्म जो बड़ा पोटेंशियल है और इसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपरली ट्रेन करके हम उनको लेके जा सकते हैं। ट्रेन करके ऐसे नहीं है तो प्रॉपरली ट्रेन करना उसको ये बात है। आज़ाद कश्मीर के जो सेहत का महकमा है इसको तो खुसूसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, इनको तो पता ही नहीं होता है। अब ये एक और काम शुरू करी गवर्नमेंट जो टूरिज्म अथॉरिटी बनाने जा रही है। जो टूरिज्म अथॉरिटी जो है जिसमें मतलब जिसका कोई तल्लुक नहीं आज़ाद कश्मीर के साथ ना कोई मामला है, ऐसे ऐसे लोग उसमें डाला गया है जिनकी तनख्वाहें बड़ी बड़ी होंगी और आप टूरिज्म डिपार्टमेंट मौजूद है, आप इसको ठीक करें और जो उसको उससे बेहतर काम लें, लोगों को ट्रेन करें, उनको टूरिस्ट गाइड मुहैया करें, उनको रोज़गार भी मिलेगा, सारी बातें मिलेगी। ऐसी कौन सी बात है? बिल्कुल सही बात है, और रोज़गार मिल सकता है अगर उसको एक्टिव किया जाए तो। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उम्मीद की जाती है कि जो आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात आने जा रहे हैं, अल्लाह ताला खैरियत करे और खैर व खैरियत से ये इलेक्शन हो और जो इक़्तिदार है, जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक मुंतकिल हो सकें। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने